کیا آپ جانتے ہیں ایک غلط لفظ پوری زندگی کا سکون چھین سکتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سنہرا اصول جو بولنے سے پہلے خاموشی سکھاتا ہے۔ پیارے دوستوں اور سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی بات کریں گے جن کا نام لیتے ہی دل میں نور اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا بھر میں رومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ایک عظیم صوفی شاعر، عالم اور ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، جن کی شاعری اور تعلیمات آج بھی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ آپ کی مثنوی معنوی دیوان شمس تبریز اور دیگر کتب انسانیت کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک ایسی حکمت سکھائی جو گفتگو اور بات چیت کے بارے میں ہے، اور وہ ہے گفتگو کے 3 دروازے۔ جی ہاں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا کلام جب تک ان 3 دروازوں سے گزر نہ جائے اس وقت تک اپنا منہ نہ کھولیں، کیونکہ الفاظ ایک تیر تلوار یعنی تیز تلوار کی طرح ہوتے ہیں جو دل کو کاٹ سکتے ہیں یا شفا دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی گفتگو کو سچائی کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کچھ میں بولنے جا رہا ہوں کیا وہ بالکل سچ ہے؟ کیا یہ بات حق اور صداقت پر مبنی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملے، جواب ہاں میں ہو تو آگے بڑھیں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ جھوٹ کا ایک لفظ بھی انسان کی روح کو زنگ آلود کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ پھر اگر سچائی کا دروازہ عبور ہو جائے تو اپنے کلام کو اہمیت اور ضرورت کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے دل سے سوال کریں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ کیا یہ بات کہنے سے کوئی فائدہ ہوگا، کسی کی بھلائی ہوگی، یا صرف وقت ضائع کرنے والی ہے؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی لکھ دیتے اور بول دیتے ہیں جو نہ صرف فضول ہے بلکہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ضروری بات ہی بولیں، کیونکہ بے مقصد گفتگو دل کو تھکا دیتی ہے اور وقت کو ضائع کرتی ہے۔ اور اگر یہ دروازے بھی عبور ہو جائیں، 2 دروازے عبور ہو جائیں، تو تیسرے اور سب سے اہم دروازے یعنی مہربانی اور نرمی کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے الفاظ نرم ہیں، میرا لہجہ مہربان ہے، کیا یہ بات سننے والے کے دل کو چھوئے گی یا زخم کرے گی؟ کیونکہ سچ اور ضروری بات بھی اگر سخت لہجے میں کہی جائے تو زہر بن جاتی ہے، جبکہ نرم الفاظ سے تلخ حقیقت بھی میٹھی لگتی ہے۔ اگر لفظ نرم نہ ہو اور لہجہ مہربان نہ ہو تو خاموشی اختیار کریں، خواہ آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا کلام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، کیونکہ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہ تینوں دروازے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کھولے تھے، جو آپ کے مرشد اور روحانی استاذ تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نے مولانا کو ایک عام عالم سے عاشقانہ شاعر اور ولی کامل بنا دیا۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کوئی ایسا الفاظ منہ سے نہیں نکالا جو نرم نہ ہو، جو ضروری نہ ہو اور جو سچ نہ ہو۔ آپ کی تمام شاعری اور گفتگو ان تمام اصولوں پر مبنی تھے، محبت، سچائی اور نرمی سے بھری ہوئی تھی۔ آج کے دور میں جہاں جھگڑے، تنازعات اور نفرتیں عام ہیں، اگر ہم ان تینوں دروازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے گھر، معاشرہ اور دنیا جنت بن جائے گی۔ سوچیں اگر ہر بات سے ضروری اور مہربان ہو تو کتنا سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے الفاظ سے لوگوں کے دل جیتا کریں، نہ کہ توڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔